جو شخص بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم اور ترمذی کے اندر ہے، میں اس حدیث کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بعد میں اس کا جو مفہوم بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من الحطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم کروں کہ چند لکڑیوں کو جمع کریں اور پھر ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو بغیر کسی عذر کے، علت کے وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بڑے شفیق اور مہربان ہونے کے باوجود اتنے غیظ و غضب کے ساتھ کہ جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور تو ان کے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سمیت ان کو آگ لگا دو۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے، جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جو ہے علت کے جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے۔ تو آیا اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کے پڑوسی ہے، جہاں تک مسجد کی آواز جاتی ہے وہ جار المسجد یعنی مسجد کے پڑوسی میں شمار ہوتا ہے، ان کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، کیا میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ بن ام مکتوم، کیا مسجد سے اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی نماز پھر گھر میں نہیں ادا کر سکتے، آپ مسجد میں ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ جو دوست، حضرات، ساتھی، بھائی، احباب گھروں میں نماز پڑھتے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اپنا محاسبہ کرے، ان کی نماز کے بارے میں محاسبہ کرے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی لیکن خدا نہ خواستہ ہماری نماز ہی قبول نہ ہو تو ہمارے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب بنے گا۔ اس لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کو 25 گنا اضافہ اس کو اجر لکھا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے پہلی صف میں آ کے نماز پڑھنا، تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی نماز کی کتنی اجر ہے تو وہ آپس میں جو ہے پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑ پڑے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو جو ہے جہنم سے بری اور نفاق سے جو ہے چھٹکارے کی جو ہے پروانہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور تمام سنن، مستحبات اور واجب اور فرائض کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اور نماز کو سیکھ کر پڑھ کر جو ہے ہمیں جو ہے عمل پیرا ہو کر نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔